السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ دن بھر کا روزہ رہتا ہے، تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ تو اب یہ جان لیں آپ کہ اب رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بہت خاص چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے جاننا آپ کے لیے، اس لیے کہ طرح طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش آتی ہیں، اس سے وہ شک و شبہات میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا روزہ ہے یا مکروہ ہو گیا یا ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مکروہ کہتے کس کو ہیں۔ مکروہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے روزہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں بلکہ آپ کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اسی کا نام ہے مکروہ۔ اب کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آئیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جھوٹ، غیبت، چغلی کرنا، گالی دینا، بیہودہ بات کرنا یا کسی کو تکلیف دینا، اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، البتہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ ان کی وجہ سے روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ روزہ دار کو بلا عذر یعنی بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا یا دانتوں سے چبانا بھی مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا شوہر یا آقا بد مزاج قسم کا ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس سے ناراضگی کا باعث ہوگا اور اپنی ناراضگی ظاہر کرے گا اور اپنی خاتون پر یا لوگوں پر زور زبردستی یا ظلم کرے گا۔ اس کی وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں، چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ اپنے دانتوں سے وہ کسی چیز کو چبا کر کھا نہیں سکتا، اس لیے اور ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے کہ جو بے روزہ ہو اور وہ چبا کر اس بچے کو کھلا سکے، تو ایسی حالت میں وہ روٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو اپنے دانتوں سے چبا کر کے بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ دے سکتا ہے، یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ تو انہی چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بس آپ اسی طریقے سے ویڈیوز کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔